پاکستان سٹاک مارکیٹ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس 75,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس 550 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 75,079 پوائنٹس پر پہنچ کر واپس آ گیا۔ حکومت توانائی سیکٹر کا گردشی قرض کنٹرول نہ کر سکی، سزا عوام بھگتیں گے۔ IMF کا جولائی میں بجلی 5 کے بجائے 7 روپے مہنگی کرنے کا مطالبہ۔ IMF کا کہنا ہے حکومت جولائی میں بجلی مہنگی کر کے 150 ارب روپے کا اضافی گردشی قرض پورا کرے۔ رواں مالی سال کے اختتام تک شرائط کے مطابق پاور سیکٹر کا گردشی قرض 2310 ارب پر کنٹرول کرنا تھا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سوابی کے علاقے جلبئی کے مکینوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے سوابی جہانگیرہ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین کہتے ہیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ناقابل قبول ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ لیکس میں کچھ نیا ہے نہ غیر قانونی۔ بلاول اور آصفہ بھٹو کے تمام ملکی اور غیر ملکی اثاثے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ اور ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ پراپرٹی لیکس پر ترجمان بلاول بھٹو کا رد عمل۔ ذوالفقار علی بدر نے کہا بدنیتی پر مبنی کسی بھی کارروائی کو متعلقہ فورمز پر چیلنج کیا جائے گا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے بتایا کہ ان کے اثاثے پہلے سے ظاہر شدہ ہیں۔ الیکشن کمیشن اور ٹیکس حکام کے پاس جمع معلومات کو سنسنی خیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا 2017 میں اہلیہ کے نام دبئی میں خریدی جائیداد باقاعدہ ڈکلیئر ہے۔ جائیداد جمع کرائے گئے ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب گوشواروں میں بھی جائیداد کو ڈکلیئر کیا۔ جائیداد 1 سال پہلے فروخت کر دی تھی، رقم سے دوسری پراپرٹی خریدی۔ یہ وہی پرانی لیگز کا تسلسل، اس میں ایک مخصوص طبقے کو مائنس کر دیا گیا ہے، آئین اور قانونی ٹھیکیداروں کو۔ اس میں بہت سارے ایماندار لوگ ہیں، 6 کو 9، 9 کو 6 کرنے والے بھی ہیں۔ بائفرکیشن کر دی نا آپ نے، سلیکٹیو لوگوں کو ڈال دیا، سلیکٹیو لوگوں کو نکال دیا۔ اس ٹائمنگ پہ اعتراض ہے نا بھائی، یہ سب چیزیں ایک ساتھ کیوں ہو رہی؟ پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری کے وقت لیکس آ جاتی ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں پراپرٹی لیکس بھی پرانی لیکس کا تسلسل ہے۔ پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے تو پھر تنازع کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ فہرست میں ایسے لوگوں کے نام بھی شامل ہیں جو ایماندار ہیں۔ PTI کے کسی فرد کا ذکر نہیں۔ لیکس کے کرداروں کا ماضی نہ بھولیں۔ انہی کرداروں نے ہمارے اداروں کے پینافلیکس چھاپ کر تنقید کی تھی۔ پراپرٹی لیکس پہ میرا نام ہے، دبئی میں میری پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے۔ آج ایک ادارے کے خلاف پینڈوراس باکس کھولا گیا، امید ہے شواہد بھی رکھے جائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی خدشات، بانی PTI کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت نہ ہو سکی۔ اہل خانہ کی ملاقات بھی منسوخ۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے احتساب عدالت کو خط لکھ کر سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ بانی PTI اور اہلیہ کی نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت۔ بانی PTI کے وکیل سلمان اکرم کے جواب دلائل۔ کہا جو سزا دی گئی وہ اس صورت میں دی جا سکتی تھی اگر شادی فراڈ ہوتی اور ثبوت موجود ہوتے۔ دونوں کے نکاح کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہی نہیں۔ ان کے پاس صرف یہی ہے کہ انہوں نے فروری کا نکاح مانا جو صرف ایک ایونٹ ہے۔ بانی PTI، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور دیگر کے خلاف 9 مئی کے مقدمات۔ حکومت پنجاب کے کیسز منتقل کرنے کے لیے درخواست پر سماعت کل تک ملتوی۔ پنجاب حکومت نے موقف اپنایا۔ عدالت نمبر 1 راولپنڈی کے جج سے انصاف کی توقع نہیں، کیسز کسی دوسری عدالت میں منتقل کیے جائیں۔ چیف جسٹس نے ATC میں ججز تعیناتی پر حکومت پنجاب سے رپورٹ مانگ لی۔ ATC راولپنڈی نے 9 مئی کے مقدمات میں شبلی فراز، راجہ بشارت، زرتاج گل، زین قریشی اور دیگر ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شہید میجر بابر خان کی نماز جنازہ یوب کینٹ میں ادا کر دی گئی۔ اعلیٰ فوجی، سول افسران، عوام اور سول انتظامیہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ میجر بابر نیازی نے گزشتہ روز یوب میں آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے یوب کے علاقے سمبازا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔
ISPR کا کہنا ہے امن سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید میجر بابر نیازی کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت۔ صدر مملکت نے شہید کی بہادری، وطن کے لیے خدمات اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ حتیٰ کہ عزت کا نیا قانون لایا جا رہا ہے، جس کے تحت ٹرائیبیونل کے ذریعے جج صاحب نوٹس کریں گے، ایک ہی پیشی پر ایکشن ہوگا اور نوٹس جاری ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں نئے قانون کے تحت 180 دنوں میں کارروائی مکمل کرنا ہوگی، 21 دنوں میں الزام لگانے والے کو ثابت کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے اوپن فورم چھوڑا جائے، اتوار تک صحافتی تنظیمیں عام شہری اس بل کو پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ وزارت داخلہ کا جواب نہ آنے پر برہم، جواب داخل کرانے کے لیے آخری مہلت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات، سی پیک کے دوسرے مرحلے، تجارت، اقتصادی تعاون اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے، پاک چین دوستی مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ We confirmed with Pakistan today our bilateral intention to increase our capacity to meet emerging threats, specifically to increase communication on terrorism. We also agreed about preventing and deterring terrorist groups, and the work can be done in that place, such as counter IED investigations, technical assistance at Pakistan's western border, and other issues. پاکستان اور امریکہ ابھرتے ہوئے خطرات کے خلاف صلاحیتوں میں اضافے پر متفق ہیں۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کہتے ہیں پاک امریکہ ڈائیلاگ میں دہشت گردی کے خلاف رابطے بڑھانے پر اتفاق ہوا، پاکستان کے ساتھ دہشت گرد گروہوں کے خاتمے پر بھی اتفاق کیا گیا، مغربی سرحد پر تکنیکی تعاون اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی، کہا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممکنہ خطرات سے آگاہ رہیں۔ کراچی میں والدین کا اکلوتا بیٹا ڈکیتی مزاحمت پر جان سے گیا، جاں بحق نہال اپنے ماموں ایاز کے ساتھ گلشن معمار سے واپس آ رہا تھا، جمالی پل کے قریب مزاحمت پر نہال نے فائرنگ کر کے ڈاکو کو مار دیا، ہلاک ڈاکو کے ساتھی کی فائرنگ سے نہال جاں بحق اور ایاز زخمی ہوا۔ گشت پر معمول پولیس اہلکاروں سے مقابلے کے بعد فرار ڈاکو مارا گیا۔ 22 سال کا شیخ نہال نجی یونیورسٹی میں شعبہ آرکیٹیکچر کا طالب علم تھا۔ سرگودا کے علاقے فاضل ٹاؤن میں گھر میں سلنڈر دھماکہ، مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 19 پولیس ملازمین کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج، اغوا، چوری اور تشدد کی دفعات شامل، 12 نامعلوم اہلکار بھی نامزد۔ مقدمے میں سابق ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی اور انسپیکٹر کے نام بھی شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق سابق ایس پی نے گھر پر غیر قانونی قبضہ کیا، 2 لوگوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے تشدد کیا گیا۔ خیبان بخاری کراچی میں 16 سال کی ملازمہ کی مبینہ خودکشی، لڑکی کے والد نے بنگلے کے مالکان اور ملازمین کے خلاف درخشاں تھانے میں قتل کا مقدمہ درج کرا دیا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی کے شواہد بھی سامنے آ گئے، لڑکی کی موت گلا گھٹنے کے باعث ہوئی، 12 مئی کو لڑکی کی پھندا لگی لاش ملی تھی۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں زیادتی کا نشانہ بننے والی 7 سال کی بچی اسپتال میں زیر علاج، بہتر طبی سہولتیں نہ ملنے پر اہل خانہ کا نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں احتجاج، کہا بچی کے علاج کے لیے دوائیں تک باہر سے منگوائی جا رہی۔ لاپتہ شہریوں کی عدم بازیابی، سندھ ہائی کورٹ کا سرکاری رویے پر اظہار برہمی، سیکرٹری داخلہ کو فوری طلب کر لیا، کہا سیکرٹری داخلہ جہاں بھی ہیں انہیں آج پیش کیا جائے، تمام صورتحال انہی سے پوچھیں گے۔ قصور میں دریا میں گرنے والی 2 سال کی بچی کی تلاش جاری، گزشتہ روز 2 خواتین اور 1 بچے کی لاش نکال لی گئی تھی،
کراچی سے شادی میں شرکت کے لیے کنگرپور جانے والی فیملی دریا ستلج کی سیر کو گئی تھی۔ فلسطینی آج یوم نکبہ منا رہے ہیں۔ 76 سال قبل آج ہی کے دن 8 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا۔ اسرائیل کے شہر حیفا کی فضائیں فلسطین کو آزاد کرو کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یہودی اور عیسائی بھی مظاہرے میں شریک ہوئے۔ 15 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کیا تھا، جو فلسطینیوں کے لیے یوم سیاہ ہے۔ فلسطینی اس دن کو یوم نکبہ یعنی قیامت کبریٰ قرار دیتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی رفح میں خون ریزی، آپریشن کا دائرہ کار مزید بڑھا دیا۔ ٹینک لے کر ریڈ زون کی جانب پیش قدمی۔ مختلف علاقوں میں حماس سے جھڑپیں، حماس نے صہیونی فوج کو نشانہ بنانے کی ویڈیوز جاری کر دی۔ جبالیہ میں قابض فوج کی بمباری، رہائشی عمارت تباہ، 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 82 فلسطینی شہید ہوئے، ایک اسرائیلی فوجی بھی مارا گیا۔ بحرین میں عرب وزرائے خارجہ کا مشاورتی اجلاس، غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی شدید مذمت۔ آج یہ ایوارڈ جو مجھے لیڈرشپ ایوارڈ ملا ہے، یہ پروف کرتا ہے کہ اگر ہم مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے انوائرمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایسی اپرچونیٹیز ہماری نیو ویمنس کو ملنی چاہیے جو آگے آگے کام کرنا چاہتی ہیں، اور ایسے ایونٹس بھی ہونا چاہیے کیونکہ اپریسیشن ملتی ہے تو پھر انسان کے اندر اور لگن جاگتی ہے آگے بڑھنے کی۔ پاکستان کی باہمت خواتین کے لیے ویمن ڈگنیٹی ایوارڈ تقریب کا اہتمام ARY گلوبل ایڈوانس لیب اور ویمن ونگ کنزیومر ایسوسی ایشن کے اشتراک سے کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے خواتین میں شیلڈ اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ تقریب میں ایران اور جاپان کے کونسل جنرلز بھی شریک ہوئے۔ ایوارڈز مادر ملت فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت علی خان اور شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب کیے گئے۔ آئرلینڈ کے خلاف سیریز شاہینوں کے نام، پاکستان نے تیسرے T20 میں 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ 179 رنز کا ہدف 17 اوور میں حاصل کیا۔ کپتان بابر اعظم 75 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد رضوان کی بھی نصف سنچری۔ صرف 14 رنز دے کر 3 وکٹیں اڑانے والے شاہین شاہ آفریدی پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ فرانس کی سڑکوں پر فلمی سین، قیدی وین پر گینگ کا دھاوا، سب سے بڑے اسمگلر کو چھڑا لیا۔ فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار ہلاک، 3 زخمی۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب قیدی کو جیل سے عدالت لایا جا رہا تھا۔ اور اداکار، صداکار، گلوکار اور میزبان ٹی وی کی ہر دل عزیز فنکارہ بشریٰ انصاری آج اپنی 68ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔